اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی پہلی آیت، جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 110 ہے، گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو ہوں گے 3 حصے۔ پہلا حصہ ہوگا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دوسرا حصہ ہوگا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور تیسرا ہوگا منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم مزید حصے بنائیں گے واو عاطفہ یعنی حرف عاطفہ کے اعتبار سے۔ پہلا حصہ ہوگا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دوسرا ہوگا وتنہون عن المنکر، اور تیسرا ہوگا وتؤمنون باللہ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں مزید جملے بنیں گے مفہوم کے اعتبار سے۔ پہلا جملہ ہوگا کنتم خیر امۃ، دوسرا ہوگا اخرجت للناس، اور تیسرا ہوگا تأمرون بالمعروف۔ تو جو پہلا حصہ کیا ہے ہم نے، اس کے 3 مزید حصے ہو رہے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں ہے کنتم خیر امۃ، جس کے الفاظ پہ بات کرنے لگا ہوں میں۔ اب کنتم فعل ناقص ہے، فعل ناقص جب بھی میں کہتا ہوں تو اس سے مراد کانا و اخواتھا ہوتے ہیں۔ کانا فعل ناقص، اور یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ خیر کا لفظ جو ہے یہاں پر منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد امہ کا لفظ جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ خیر اور امہ معروف لفظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اخرجت للناس، اس میں اخرجت یہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ خا را جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اخرجہ باب افعال سے استعمال کرتے ہوئے یہ اخرجہ بنا مجہول کا صیغہ، اور اس سے مؤنث غائب کا صیغہ بنا اخرجت۔ تو اخرجہ یخرجو اخراجن کے معنی ہوتے ہیں باہر نکالنا، اور اخرجہ کے معنی ہوں گے اس کو باہر نکالا گیا، اور مؤنث کا صیغہ ہوگا تو ترجمہ ہم کریں گے اس مؤنث کو باہر نکالا گیا۔ لام حرف جر ہے، جس کے بعد الناس مجرور ہے، اور الناس کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ وجہ اب آپ کو پکی یاد ہو جانی چاہیے کہ معرف باللام اسم سے پہلے جب بھی لام آ جائے، چاہے وہ لام جارہ ہو یا لام تاکید کا ہو، معرف باللام اسم کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ اب جو تیسرا اور آخری حصہ ہے پہلے حصے کا، وہ ہے تأمرون بالمعروف، جس میں تأمرون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حمزہ میم را روٹ لیٹرز ہیں جو کہ گرین رنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے امر یأمر امرن حکم دینا کے معنی میں۔ با حرف جر ہے، اور المعروف کا لفظ جو ہے وہ معروف ہے، یعنی اردو میں معروف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب پہلے حصے میں جو مین دوسرا حصہ ہم نے بنایا تھا واو عاطفہ کی مدد سے، وہ تھا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کو میں اب انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں واو جو ہے وہ حرف ہے، اور تنہونا فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ نون ہا یا اس کے حروف مادہ ہیں، جن میں سے ہمیں صرف نون اور ہا نظر آ رہا ہے، گویا یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے نہایا ینہیو، اور تبدیلی کے بعد نہا ینہا۔ ان حرف جر ہے، جس کے بعد المنکر جو ہے وہ اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ نون کاف را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال میں انکرا ینکرو انکارن انکار کرنا کے معنی میں۔ اب جو اگلا حصہ ہے وہ ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس میں واو حرف عاطفہ ہے، تؤمنون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ بھی فعل معروف ہے، اگرچہ علامت مضارع سے پیش والی ہے لیکن عین کلمہ چونکہ زبر والا نہیں ہے لہٰذا یہ معروف ہے۔ حمزہ میم نون باب فعال آمنا یؤمنو، تبدیلی کے بعد آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے، جس پر ایمان لایا جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے، لہٰذا با حرف جر آپ کو آگے نظر آ رہا ہے، اور اس میں جلالہ مجرور ہے۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس میں واو حرف ہے، لو حرف ہے، حرف شرط ہے،
ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لو حرف شرط جو ہے یہ ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے آمنہ نظر آ رہا ہے، اور آمنہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تؤمنون فعل ذکر کیا ہے اس کا ماضی ہے آمنہ۔ اہل الکتابی دو اسماء کا مجموعہ ہے جس میں اہل جو ہے وہ مرفوع ہے اور الکتابی مجرور ہے۔ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے، اور جب جملہ شرطیہ جس میں لو کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے جواب و شرط پر یعنی جزا پر لام داخل کیا جاتا ہے، تو یہ وہ لام جزائیہ ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خیرن یہ منصوب یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور لام جو ہے وہ جارہ ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ اگلا جو حصہ ہے منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون، اس کے دو حصے ہوں گے کیونکہ بیچ میں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ پہلا حصہ ہوگا منہم المؤمنون اور دوسرا ہوگا و اکثرہم الفاسقون۔ اب جو پہلا حصہ ہے منہم المؤمنون، اس میں من حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے اور ہم کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ المؤمنون اسی فعل سے آمنہ یؤمنو ایمانن سے صیغہ اسم الفاعل ہے، المؤمن جس کی جمع المؤمنون ہے، اور المؤمنون یہاں پر مرفوع ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ، جس کو ملا کر پڑھیں گے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ واو حرف ہے، اکثر یہ اسم ہے اور کثیر سے اسم التفضیل کا صیغہ ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے ساتھ، اور اس کے بھی میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے، اور الفاسقون آخری لفظ ہے اس آیت کا جو کہ الفاسق کی جمع ہے، اور الفاسق جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، فا سین کاف روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فسق سے یہ نکلا ہے، اور اس کے معنی ہم جانتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 110 کے تمام الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے کنتم خیر امتن، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ فعل ناقص سے شروع ہو رہا ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے اس کی منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسم جو ہے وہ تم ضمیر مرفوع متصل ہے، اور خبر کی جگہ پر مضاف الیہ آیا ہوا ہے جو کہ خیر امتن ہے، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا تم بہترین امت ہو۔ دوسرا حصہ جی اخرجت للناس، اخرجت فعل با نائب فاعل ہے کیونکہ ہم نے اسے مجہول فعل قرار دیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر پہلا یا چوتھا صیغہ آ جائے تو اس کا فاعل یا نائب فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے۔ اگر آگے مرفوع ہو تو اس کا فاعل یا نائب فاعل قرار دے دیں گے، ورنہ اسی صیغے کے اندر جو ضمیر ہے اس کو فاعل یا نائب فاعل قرار دے دیں گے۔ تو اخرجت آگے مجھے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل قرار دے دیا جائے گا، اور وہ ہیا کی ضمیر جو ہے امہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ للناس جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا اخرجت فعل کے، اور اخرجت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور صفت بن جائے گا امہ کی، کیونکہ امتن جو ہے وہ بھی مجرور ہے، لہٰذا اخرجت للناس کو بھی ہم مجرور قرار دیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو عام طور پر وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اخرجت للناس کو کنتم کے لیے خبر قرار دے دیا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خبر کی جگہ پر جو ہے وہ جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ تو دو آراء میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، ایک تیسری رائے بھی موجود ہے کہ اخرجت للناس خیرہ کے لیے بھی صفت ہو سکتی ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے تأمرون بالمعروف، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ تأمرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور بالمعروف جار مجرور متعلق ہے تأمرون فعل کے۔ پھر تأمرون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم بنائیں گے کنتم کے لیے اگلی خبر۔ اگر اخرجت للناس کو خبر ثانی قرار دیا ہے ہم نے تو تأمرون بالمعروف کو ہم خبر ثالث قرار دے دیں گے، یا اگر ہم نے اخرجت للناس کو امتن کی یا خیر کی صفت قرار دیا ہے تو تأمرون بالمعروف کو ہم کنتم کی خبر ثانی قرار دے دیں گے، یا پھر تأمرون بالمعروف کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے سکتے ہیں، یا خیر امتن سے اس کو ہم حال بھی قرار دے سکتے ہیں، یعنی یہ محلاً منصوب حال ہو جائے گا خیر امتن کا۔ ترجمہ آسان ہے، تم
حکم دیتے ہو معروف کا۔ تو ساری آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آگے ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کو انالائز کروں تو واو کو ہم قرار دے دیں گے عاطفہ، تنہونا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، اور عن المنکری یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تنہونا فعل کے، اور تنہونا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کا عطف ہم کر دیں گے تأمرون والے جملے پر۔ آگے ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، سمپل ترکیب، واو عاطفہ، تؤمنون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، باللہ جار مجرور متعلق تؤمنون کے، تؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا بھی عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، ترجمہ ہوگا اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگلا جملہ جو ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس کو انالائز کرنے لگا ہوں، واو کو ہم قرار دیں گے استنافیہ، لو حرف شرط ہے اور گرامر والوں کے نزدیک غیر جازم ہوتا ہے، یعنی یہ جزم نہیں دیتا اگرچہ اس کے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن اکثر اس کے بعد ماضی آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آمنہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا اہل الکتابی جو ہے یہ اس کا فاعل ہوگا اس لیے کہ مرفوع ہے۔ پھر آمنہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو گیا، اور جواب الشرط جو ہے وہ ہے لکانہ خیر لہم، جس میں لام جو ہے یہ واقعہ فی جواب قرار دیا جائے گا۔ کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم مرفوع ہوگا، خبر منصوب ہوگی، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل کانا کا اسم ہے، اور خیرن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا خیرن کے، اس لیے کہ خیرن جو ہے اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا، ترجمہ ہوگا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب جو آخری دو جملے ہیں اس آیت کے وہ ہیں منہم المؤمنون اور واکثرہم الفاسقون۔ منہم جار مجرور یہ خبر مقدم ہو جائے گا جس کا مبتدا مؤخر ہے المؤمنون، اس کو جملہ مستانفہ ہم قرار دے دیں گے۔ واکثرہم الفاسقون، واو عاطفہ، اکثرہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا اور اس کی خبر ہے الفاسقون، اور ہم جانتے ہیں کہ نارملی خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے، تو یہاں پر خبر معرفہ ہے اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ محمود حافظ صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا چیک کر لیتے ہیں اپنی ورکنگ کو۔ محمود حافظ صاحب نے جملوں کا اعراب کچھ یوں قرار دیا ہے کہ جملہ کنتم خیر امت لا محل لها استنافیہ، جملہ اخرجت للناس فی محل جر نعت امہ کے لیے، یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ او فی محل نصب نعت لخیر، اور ساتھ بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ فی محل نصب خبراً ثانیاً لفعل ناقص، وہی باتیں جو ہم نے کی ہیں وہی ساری آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ جملہ تأمرون بالمعروف فی محل نصب خبر ثان لفعل ناقص، یا پھر وہ کہہ رہے ہیں او فی محل نصب حال من خیر امہ، یا خیر امہ کی صفت بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ تنہونا والا جملہ فی محل نصب معطوف علی جملہ تأمرون، تؤمنون فی محل نصب معطوف علی جملہ تأمرون، آمن اہل الکتاب لا محل لها استنافیہ، کان خیر لہم لا محل لها جواب الشرط غیر جازم، جملہ منہم المؤمنون لا محل لها استناف بیانی، اور اکثرہم الفاسقون لا محل لها معطوف علی جملہ منہم المؤمنون۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ انہوں نے کچھ کے ساتھ کیا ہے معرفہ کا بھی، اور یہ کچھ شاید مضمون کے اعتبار سے کیا ہے کیونکہ فاسق اکثر ہیں تو مومن کچھ ہی ہوں گے۔ الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔